أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهني في الدين. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا 30واں پارہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم یہاں پر پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی سورۃ نبا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز پوچھی گئی ہے وہ قیامت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یا پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ مختلف طرح کی آراء رکھتے ہیں، مختلف طرح کے ان کے خیالات ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قیامت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بتایا کہ زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیے یعنی سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک فیصلے کا ایک دن جو مقرر ہے، فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر ہے، اور جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت عجیب چیز ہے، بڑے عجیب طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ یعنی جہنم کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ مرصادا، یعنی جس طرح شکاری گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، اسی طرح جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب میرا شکار میرے پاس آئے اور میں اس کو پکڑ لوں اور دبوچ لوں۔ جہنم اس طرح بیٹھی ہے مجرموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور جس میں وہ مدتوں پڑ رہے ہیں، یعنی جہنم ایسی چیز ہے جس میں وہ کئی مدتوں پڑ رہیں گے۔ ایک زمانہ ختم ہوگا تو ایک نیا زمانہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ ختم ہوگا تو ایک نیا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ جہنم ایسی یعنی چیز ہے، اور اس میں مدتوں لوگ پڑے رہیں گے۔ پھر نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی، نہ پینے کے قابل کوئی چیز ہوگی۔ پھر اس کے بعد متقیوں کے لیے کہا کہ کامرانی کا ایک باغ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ روح جو ہے یعنی فرشتے اور جبریل جو ہیں وہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، نہ کوئی بولے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے، یعنی صرف وہی بول سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، ورنہ کوئی نہیں بول سکے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ نازیات سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ نازیات میں شروع میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور فرشتے کون سے؟ جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، والنازیات غرقا، جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی کس کو کھینچتے ہیں؟ جان نکالتے ہیں۔ یہاں ان فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے جو انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں۔ وہ کیسے نکالتے ہیں؟ ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی کھائی گئی ہے جو کائنات میں تیزی سے چلتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ذکر فرعون کا آ رہا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے اس کے آخر میں کہ جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، یعنی قیامت کا دن جب ہوگا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی دوزخ کس کا ٹھکانہ ہے؟ جس نے سرکشی کی ہے، جس نے بات نہیں مانی، جس نے اپنی مرضی کی ہے، اور جس نے دنیا کی زندگی کو پریفرنس دی ہے۔ اب ہم خود سوچیں ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارے پاس 2 چیزیں موجود ہوں تو ہم کس کو پریفرنس دیتے ہیں؟ دنیا کو دیتے ہیں یا آخرت کو دیتے ہیں؟ اب اپنا جائزہ ہم خود لے لیں۔ تو جس نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے کام، دنیا کی پڑھائیاں، دنیا کے سٹیٹس، دنیا کے ملنے جلنے، ان چیزوں میں پڑا رہا تو اور آخرت کو وہ بھول گیا، تو پھر کیا ہے؟ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، یعنی جس کو دنیا میں یہ ڈر رہا کہ ایک دن مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو اس اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا۔ یعنی نفس تو ہمیشہ بری طرف لے کے جاتا ہے نا، انسان کو ہمیشہ بری طرف ہی لے کے جاتا ہے، وہی چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، اسی طرف وہ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھ لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سیدھا سیدھا یہاں پہ بتا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا ہے، پھر سورہ عبس سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ عبس میں شروع والی جو آیت ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اچھا ہوا کیا تھا؟ یہاں کا فرمایا جا رہا ہے کہ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، بتا رہے تھے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تھے نا نابینا صحابی تھے، جو حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ آگے۔ اچھا وہ نابینا تھے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرواہ نہیں کی، یعنی جیسے بندہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ تو نابینا ہے، یہ نہ بھی سیکھے اتنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اس طرح کا کوئی خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ دیکھیں نا، جیسے ہمارے پاس اگر ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے تو بڑی بچوں کی کلاس رکھی ہے نا، یہ
لیکن اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی اندر آ جاتے ہیں تو ہمیں ان کو بہت ترجیح دینی چاہیے، ان کی بات کو بڑے غور سے سننا چاہیے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کتنے شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ زیادہ سمجھ جائیں دین کو، ہو سکتا ہے ان کے دل پہ زیادہ اچھی طرح بات اثر کر جائے اور وہ پتہ نہیں کہاں تک واقعی کس معیار پہ چلے جائیں جہاں بڑے بڑے بھی نہیں جا سکتے۔ اس لیے کسی کو بھی کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا میری بات کو سمجھے گا، یہ اس سے کیا میں دین کی تبلیغ کروں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بے پرواہی برتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، یعنی کہ وہ جو سردار تھے وہ تو بے پرواہی برتتے ہیں، بڑے بڑے سردار وہ تو بات سن نہیں رہے، آپ ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اسے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے پاس اگر ہم دین سیکھنے کے لیے کوئی بھی آتا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں، ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ نہ سمجھ ہے، یہ تو اس کو تو عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بعض اوقات بہت زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ خود اپنی زندگی سے تجربہ حاصل کیا ہے، بچوں کو جب میں پڑھاتی ہوں، کلاسز لیتی ہوں تو بہت میں نے یہ چیز سیکھی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا آخر میں کہ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلبس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر اور فاجر لوگ ہیں۔ ان صورتوں میں بار 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 یہ بتایا گیا کہ دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس دن خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کرے جو اس دن حشاش بشاش ہوں گے، جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ تکویر سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا ہے نا، وہ یہ دو سورتیں سورۃ تکویر اور سورۃ انفطار پڑھ لے، اس کو سارا منظر نظر آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کیسے ہو جائے گا؟ لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ چلنے لگ جائیں گے جیسے گاڑی چلتی ہے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں، کیونکہ یہ وہ اونٹنیاں ہوتی ہیں جو عرب کے نزدیک بہت ویلیویبل ہوتی ہیں، وہ ان کی بڑی کیئر کرتے ہیں، مطلب اپنے سے زیادہ ان کی کیئر کرتے ہیں، اس دن ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر جو ہے ان کے اندر آگ لگ جائے گی، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ یعنی اس وقت عرب میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، تو اس دن ان لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو ان کو گاڑتے تھے، بلکہ اس سے پوچھے گا تمہیں کیوں گاڑا گیا۔ اللہ ان لوگوں سے اتنے سخت ناراض ہوں گے جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا، بچی پیدا ہوتی تھی اور وہ لے جاتے تھے، قبر کھودتے تھے اور اس کو ایسے اس کے اندر پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنا واقعہ سنایا تھا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے تھے نا کہ ان کی ساری داڑھی آنسوں سے تار ہو گئی تھی، اتنا وہ دکھی ہوئے اس کی بات سن کے، اس نے کہا کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا کہ میں نے اتنا سخت گناہ کیا کہ اپنی بچی کو میں لے کے گیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ میرے ساتھ وہ کھودتی رہی ہے، پھر اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، میرے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ گئی ہے، پھر وہاں جا کے میں نے اس کو اسی گڑھے میں ڈالا اور اس کے اوپر گرم گرم ریت ڈال دی۔ اس طرح ظلم ہوا ہے ان لڑکیوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محترم کر دیا، اتنی عزت دی ہے۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ اس دن پھر ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ میرا کیا ہے، اب رزلٹ نکلنے والا، مجھے کیا ملنے والا ہے، جنت یا جہنم۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی وہاں پر کیا تھا، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان کے اندر آگ لگ جائے گی، اور یہ سمندر پھاڑ دیا جائے گا، اس کا بھی یہی مطلب ہی ہے۔ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، اس وقت کو بتانا نہیں پڑے گا، پہلے پتہ چل جائے گا اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے نک سک سے درست کیا، یعنی تمہیں پیدا کیا رب نے، پھر تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، تجھے متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو ہر فعل کو جانتے ہیں، یعنی وہ تم پہ ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب لینے کی باری آتی ہے نا حقوق، تو کہتے ہیں ہمیں پورے حق چاہیے، کمی کوئی نہیں کرنی ہے، لیکن جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، یعنی ہم دوسروں کو حقوق دینے کی باری کیا کرتے ہیں، ہم نہیں پورے دیتے، لیکن جب دوسروں سے لینے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرا تو یہ بھی حق ہے اور میرا تو یہ بھی حق ہے، مجھے تو پورا ملنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کے حق ادا نہیں کرتے یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا چیزوں جتنا جتنا کس کا حق ہے وہ نہیں اس کو دیتے، تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر فرمایا
کہ جو بدکار لوگ ہوں گے نا ان کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ قید خانے کے دفتر میں ہوگا، سجین کہا گیا اس کو. اور وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اور اس روز جٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو اور اسے نہیں جٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. یعنی کون جٹلاتا ہے؟ جو حد سے گزر جانے والا ہے اور بد عمل ہے. اور جب اس کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر. علیین کا مطلب ہے بلند پایا لوگ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبے رکھنے والے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرر فرشتے کرتے ہیں. پھر نیک لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. اور فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں نا تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. یعنی ہم کس میں سبقت کرتے ہیں، ہم کس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کے کاموں میں. دنیا میں ہم کہتے ہیں اس سے ہمارے نمبر بھی اچھے آ جائیں، ہمارے کپڑے بھی اس سے اچھے ہوں، ہمارا اسٹیٹس بھی اس سے اچھا ہو، ہماری گاڑی بھی فلاں سے اچھی ہو، ہمارا گھر بھی اس سے اچھا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کس میں لوگوں کو ریس لگانی چاہیے، کس میں لوگوں کو مقابلہ کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں کرنا چاہیے. یہ والی چیزیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانی چاہیے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی جانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو ان لوگوں کے رتبے پا لیں اور ان لوگوں کے رتبے پانے کی کوششوں میں لگ جائیں. اور پھر ان مجرموں کا رویہ بتایا گیا ہے کہ جو دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق کرتے تھے. آج ہم پردہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے آج ہم پردہ؟ ہمارا کوئی مذاق نہ اڑا دے، ہے نا؟ کیونکہ مجرم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابھی بھی دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں. کسی شادی پہ ہم پردہ نہیں کرتے، سارے ہمیں کہنے لگ جاتے ہیں ابھی پردہ کر لیا تم نے شادی میں، سارے اپنے ہی تو کزن ہے، پھر کیا ہو گیا؟ تو تم پردہ کر کے بڑی حاجت بیٹھ گئی ہو ہیں، ہم کوئی مسلمان نہیں ہیں، تم زیادہ بڑے مسلمان ہو. ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو دنیا میں مجرم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کا مذاق کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں اور ان کا مذاق بھی کرتے ہیں. یہ دیکھو بیٹھ گئی ہے منہ لپیٹ کے، ٹھیک ہے. اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے دنیا میں، اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. اور آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. جو دنیا میں ہنس رہے تھے نا تو قیامت والے دن وہ ایمان والے ان پہ ہنسیں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. صاف صاف اللہ نے بتایا آیات کے اندر. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی نے ملائی ہو. یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو دنیا میں مومنوں کو تنگ کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور پھر قیامت والے دن وہ اپنا حال دیکھیں گے تو پھر مومن کہیں گے کہ دیکھو نا آپ دنیا میں ہمارا مذاق کیا کرتے تھے نا، آپ دیکھو اپنا کیا حال ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انشقاق سٹارٹ ہو گئی ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تکمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر خالی پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی. اس کے لیے ہی حق ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے. اور پھر فرمایا کہ اے انسان، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ تو اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. یعنی انسان جو ہے نا اس کا ہر گزرتا وقت اس کو کدھر کو لے کے جا رہا ہے؟ وہ رب کی طرف ہی تو جا رہا ہے. ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہم سب نے رب کی طرف جانا ہے. جتنے مرضی ہم ساز جی لیں، جتنا مرضی ہم دنیا میں عیش کر لیں، کدھر کو جا رہے ہیں ہم؟ ہمارا ہر گزرتا وقت، لمحہ، ہمارا ہر گزرتا دن، ہمارا ہر گزرتا مہینہ کدھر کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہم اپنے وقت میں سے، زندگی میں سے کم کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھنے میں ہمارا بڑھتا جا رہا ہے قدم آگے سے آگے. اللہ کی طرف جا رہے ہیں ہم. اور ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. پھر فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا، اس کا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا. اس دن وہ کہے گا کہ مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں، مجھے یہ والا میرا انجام نہ ہو، استغفر اللہ. اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. اور اس کے بعد سورہ بروج سٹارٹ ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت، وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑے والے. النار ذات الوقود، کہ جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جب کہ وہ اس گڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے بھی وہ دیکھ رہے تھے. اصل میں یہ واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ ایمان والوں کو انہوں نے آزمایا تھا. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا. کیسے کہ انہوں نے بڑے بڑے گڑے بنائے تھے اور گڑے بنا کر ان کے اندر انہوں نے آگ لگائی تھی. آگ بھڑکائی تھی، لگائی نہیں تھی، صرف بھڑکائی تھی. اور اس پہ ایمان لانے والوں کو پھینکا تھا اس آگ کے اندر، اور پھر ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے جو گڑے والے ہیں جن کو انہوں نے ایسے کیا تھا، جن لوگوں نے ایسے کیا تھا ان کے لیے جہنم کا ایندھن ہے.
اور وہ مارے گئے اور ہلاک ہو گئے۔ یعنی ایسی زبردست آزمائشیں ایمان والوں پر گزری ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے اسی طرح آزمائے جا رہے ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کے اوپر بلڈوزر پھیرے جا رہے ہیں، ان کے پورے پورے علاقوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا انشاءاللہ، اور ان کا عنقریب حساب شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے مومنوں پر ستم توڑا ہے نا، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے پھر ہم انشاءاللہ جہنم کی آگ ہے، اور ان کے لیے جلائے جانے والوں کی جلائے جانے کی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ طارق کا مطلب ہے وہ ستارہ جو رات کو نمودار ہوتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک وقت ہوگا جب اس کے پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ یوم تبلی السرائر، جس دن اس کی ساری جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا وہ ساری باہر نکل آئیں گی۔ جو چیزیں پوشیدہ تھیں وہ اللہ سب کے سامنے لے آئیں گے، جن چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں جو لوگوں سے چھپا لی تھیں، وہ سب سامنے آ جائیں گی، اور اس دن سب جانچ پڑتال ہو جائے گی۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا، یعنی اس دن ساری کی ساری آ جائیں گی۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی جو چالیں چلتا ہے نا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو چالیں چلنے والا غلط راستے پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی دیکھ لے گا۔ اگر آپ دین کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی مددگار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے حق میں ان کے خلاف چالے چلے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، بہت پیاری صورت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ پورا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے اور تم پھر نہیں بولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، اور جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ یعنی نصیحت تو کرنی ہی ہے، لیکن نصیحت کون قبول کرے گا؟ ہر بندہ نہیں قبول کر سکتا۔ کون قبول کرے گا؟ وہ جو ڈرتا ہے وہ کرے گا، جس کے دل میں پہلے کوئی ڈر ہوگا، کوئی نرمی ہوگی، جس کا دل پہلے سخت ہے، جس کے اندر کوئی نرمی ہے ہی نہیں ہے، جس کو کوئی شوق ہے ہی نہیں کہ میں کوئی سیدھے راستے پہ چلوں، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ تو نصیحت کرو اگر نصیحت نافع، نصیحت تو کرنی ہی ہے، یہ نصیحت چھوڑ نہیں سکتے۔ تو قبول وہ کرے گا جو ڈرتا ہے، اور اسے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ پھر بتایا کہ فلاح کس نے پائی ہے، کامیاب کون لوگ ہیں؟ وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو برائیوں کی گندگی سے بچا لیا، وہ فلاح پا گیا۔ اس نے اور اپنے رب کا نام یاد کیا، یعنی اس نے اپنے رب کو یاد رکھا، پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ پھر بار بار وہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ دنیا والے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں کہی گئی ہے ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔ پھر سورہ غاشیہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ غاشیہ میں بھی قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ مشقت کیا ہوتی ہے؟ کبھی کرتے ہیں آپ مشقت؟ سخت محنت، تھکنا، اتنی سخت۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے سڑکیں بناتے ہوئے؟ دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ کتنے برے طریقے سے وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے برے طریقے سے وہ پسینے میں بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی گرمی میں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے ہم نے ان کو؟ وہ سخت مشقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں آرام کرتے رہے ہیں نا، جو دنیا میں جن کے آرام نہیں ختم ہوئے، جن کے سونے بھی پورے نہیں ہوئے، جن کی آرام داریوں کے مسئلے نہیں ختم ہوئے، وہ آخرت والے دن پھر سخت مشقت کر رہے ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں تھک جائیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے اللہ کرے آسانیاں دے دیں گے انشاءاللہ اس کے بدلے میں۔ آج محنت کر لیں، کل پھر آرام کر لیں گے، اور جو آج آرام کریں گے ان کے لیے پھر کل سخت مشقت ہے، پھر وہ تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اور پھر فرمایا کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وہی بات ہے کہ جو دنیا بار بار وہی بات آتی ہے کہ جو دنیا کو ترجیح دے گا تو اس کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ پھر سورہ فجر آ گئی ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ 10 راتیں یہ رمضان کی آخری 10 راتیں بھی ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اور یہ وہ راتیں بھی ہیں جو حضرت سورہ معاف کیجیے گا
ذی الحج کے جو مہینے کی پہلی جو 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر فرمایا کہ انسان کا حال بتایا گیا کہ انسان کیا کرتا ہے جب اس کو ہم عزت دیتے ہیں اور نعمت دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آزماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے عزت دار بنا دیا ہے، اور جب آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس پر رزق تنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا۔ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا، جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ، میرے پہ تو بڑا کرم ہے اللہ کا، لیکن جب کبھی ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں تو ذلیل اور خوار ہو کے رہ گئی ہوں۔ پھر اس کے بعد بہت پیاری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے کہیں گے، وہ نفس جو اللہ کی بات پہ راضی رہا، اللہ کے حکموں کو مانتا رہا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اپنے نفس کو اس نے اطمینان میں رکھا، مطمئن رہا، اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی، راضی راضی، یعنی وہ تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، میں جنت میں داخل ہو جا۔ پھر ایسے نفس کو جو مطمئن نفس ہوگا، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوگا، اس کو اتنے پیار سے، اتنے اچھے طریقے سے اس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ پھر سورہ بلد سٹارٹ ہو جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، مطلب یہ کہ جس شہر مکہ میں کسی جاندار کو مارنا بھی صحیح نہیں تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ دیا گیا ہے، اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ حلال کر لیا گیا، یعنی ان کے اوپر ظلم کرنا ان لوگوں نے حلال کر لیا ہے۔ اور پھر انسان کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کی زندگی دیکھیں نا، پوری کی پوری زندگی مشقت میں ہی ہے، یعنی اس کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹاسک، اس کو ایسا کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے جس سے وہ تھکتا ہے، مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے؟ یعنی انسان کی یہ بھی ایک خصلت ہے نا کچھ لوگوں کی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا مال اڑایا جی، بڑا، میں تو بہت بڑی چیز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا اس مال اڑانے کو کیا ہم دیکھتے نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو دنیا میں، کہاں کہاں تم خرچ کر رہے ہو مال کو، کس راستے میں لگا رہے ہو؟ وہ جو تم مال اڑا رہے ہو وہ کس راستے میں اڑا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں اڑا رہے ہو، یہ شیطان کے راستے میں اڑا رہے ہو؟ اس کے بعد سورہ شمس سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، سورج کی اور اس کی دھوپ کی، چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی اور رات کی، پھر آسمان کی کھائی ہے۔